السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جہاں سے عباسی، طیب بلوچ. آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی ملاقاتوں کا کیس تھا. اس میں کیا ہوا؟ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے یو ٹرن کیوں لیا، جبکہ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بڑا اہم اجلاس تھا اور آج بہت سارے ڈھیروں امیدواروں میں سے سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججوں کی جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کے حوالے سے اور سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججوں کی مستقلی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، کیوں ایک جج جو ہے وہ مستقل نہیں ہو سکے. اور تیسرا جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان ایکشن ہیں اور بہت موضوع بحث ہیں. تو جناب طیب بلوچ صاحب اور جہانزیب عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ آج جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور تیسرے جج کون تھے؟ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب. کیا ہوا؟ عمران خان کو ریلیف مل گیا؟ ملاقاتوں کا کوئی سنر ریکارڈ طلب کر لیا عدالت نے؟ قیوم صاحب، آج کی پروسیڈنگ بہت دلچسپ تھی. دلچسپ اس لیے تھی کہ کچھ سوالات جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جب پوچھنا شروع کیے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ان سوالات کا موضوع جواب نہیں تھا، یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کچا پہ جانا، ہاں، تو یا مطلب کمزور پڑ جانا، مطلب اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی. کیا صورتحال تھی؟ آج ہوا یہ کہ بینچ نے 13 کیسز پہلے تھے اور 14واں نمبر کے اوپر یہ کیس تھا، اسٹیج نمبر 14 پہ کیس کال ہوا. جیسے محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا جی کہ ہم نے نوٹس کیا تھا تو کون کون یہاں پہ موجود ہے. بتایا گیا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں وسیم ملک صاحب پنجاب سے، ایڈیشنل اٹرنی جنرل ہیں رانا اسد صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں نوید ملک صاحب، دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ ہیں، مشال یوسف زئی تھی کورٹ میں، علی ظفر صاحب کورٹ میں موجود تھے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے جی آپ بتائیں جی اس پہ پروسیڈ کریں. تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے اس کیس میں کچھ تفصیلات یا کوئی رپورٹ فائل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک فلاں تاریخ کا ایک آرڈر آپ نے فائل کرنا تھا، تو آپ نے کر دیا، کیونکہ میں رات کو فائل پڑھتا رہا ہوں تو مجھے تو وہ آرڈر نظر ہی نہیں آیا. تو سلمان راجہ صاحب نے کہا جی کہ وہ میں آرڈر تو فائل ہی نہیں کر سکا. اچھا، تو اچھا کیوں نہیں فائل کر سکے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کہا کر دیں یار، ایک آرڈر آپ کو کہا تھا جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، تو وہ شو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی معاونت اس میں آپ کو مل جائے تو وہ لگا دیں ساتھ. کون سا ایسا آرڈر تھا؟ شاید کوئی آرڈر اسی پروسیڈنگ کے حوالے سے ہی تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ وہ اس کے ساتھ لگا دیں. اچھا، پھر انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پھر اس کے بعد یہ سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ سلمان راجہ صاحب اس کیس میں تو جو ہائی کورٹ میں تو کنسنٹ آرڈر ہے، تو جیسے ہی انہوں نے کہا جی کہ کنسنٹ آرڈر ہے تو ساتھ ہی جو وسیم ممتاز صاحب ہیں وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا اس پٹیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کنسنٹ آرڈر ہو چکا ہے تو پھر یہ یہاں پہ آ کیسے سکتے ہیں. تو پھر جیسے محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے کنسنٹ تو دیا تھا نا، کہ اور یہ بھی کہا تھا کہ ملاقات کر کے اڈیالہ جیل کے باہر کوئی ملاقات، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، تو کوئی ملاقاتوں کی فہرست بنے گی اور جس کی اپروول ہوگی اور پھر آپ کے ذریعے تو یہ بات تو آپ نے کہی تھی نا. تو اب سلمان راجہ صاحب نے کچے پہ گئے، لیکن اس پہ موقف بڑا دلچسپ انہوں نے دیا. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جب ڈوگر صاحب کی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو میں کوارڈینیٹر تھا، عمران خان نے مجھے کوارڈینیٹر مقرر کیا ہوا تھا، تو مجھے جج صاحب نے یہ کہا کہ سلمان راجہ صاحب آپ روسٹرم کے اوپر آئیں. میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ جید انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈر ٹیکنگ دے دیں اور یہ کمیٹی ہے تو اس پروسیجر کے تحت ملاقاتیں ہوں گی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں، اور میں نے وہاں پہ دے دیا بیان حلفی دے دیا، یا میں نے وہاں پہ کمٹمنٹ دے دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یقین دہانی کروا دی. میں اس کیس کے اندر وکیل نہیں تھا اور میری وہاں پہ کی ہوئی بات جو ہے وہ اس کیس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی. یعنی مائکس کیوں رہے تھے؟ کیا تھے؟ عدالتی معاون تھے، عدالت نے تو معاون کورٹ آفیسر تھے، پھر کیا تھے؟ یہ وہاں پہ وکیل بھی نہیں تھے. وکیل بھی نہیں تھے، جنرل تو تھے نا.
اچھا لیکن بات تو یہ ہے نا۔ لیکن قیوم صدیقی صاحب وہاں پہ موجود جو اس وقت کی کورٹ پروسیڈنگ کور کرنے والے رپورٹرز تھے، ان کا تو یہ آج بھی یہ ماننا ہے کہ جب یہ آرڈر اس وقت دیا گیا تو سلمان راجہ صاحب بڑے خوش تھے اور بڑے خوشی کورٹ روم کیوں طیب ادھر جسٹس مسرت ہلالی نے بھی کچھ کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ اعتراض تھا کہ یہ فرض کریں آپ نے یہ کہا جی کہ غلط لکھ دیا گیا جی کہ میں نے کنسنٹ نہیں دیا، تو آپ اس پہ ریویو کر دیتے، تو ریویو تو کہیں پہ بھی کہ نہیں کیا آپ نے اس پہ، وہی جیسے الیکشن کے کیس کے اندر کیا، وہی جیسے یہ جو مخصوص نشستوں کے اندر کیا، وہی جیسے وہ کون سی پارٹی میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ چل ہے۔ بہرحال وکیل ہیں جی، جو مرضی کریں، ساڈا کی ہے۔ تو طیب کیا یہ سلمان راجہ صاحب کا باجا کیوں بچ گیا؟ سر باجیوں کی وجہ سے بجا، سچ پوچھیں تو باجیوں کی وجہ سے بالکل۔ دیکھیں یہ لایا رہے، ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہوتا ہے کورٹس کے اندر۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی سے، برسٹر گوہر انتظامیہ اور بہنوں کے درمیان ایک رول پلے کرتے ہیں۔ برسٹر گوہر نے یقین دہانی دی تھی انتظامیہ کو بھی کہ آپ میرے کہنے پہ ان کی ملاقات کرا دیں، یہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ انتظامیہ کا یہ تھا کہ جی ہائی کورٹ میں آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے میڈیا ٹاک ہے، اور یہ پورا بیانیہ یہاں سے بنتا ہے، تو جیل مینول بھی آڑے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے، تو میڈیا ٹاک نہیں۔ تو اس نے یہ یقین دہانی کرائی تھی اس نے برسٹر گوہر صاحب نے کہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، اور جب لاسٹ ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور میں اس کا وٹنس ہوں۔ پھر ان کی بہن گئی تھی، پھر وہ باہر آئیں کہ نہیں ہوگا، ملاقات ہوئی جو لاسٹ ہوئی تھی، میں اس کا وٹنس ہوں، جس وجہ سے میں کوئی چیز کہ جب جو ہی یہ باہر آئی ملاقات کے بعد، عظمیٰ گئی تھی اور نورین، یہ ملاقات ہوئی تھی، علیمہ باہر تھی، علیمہ کو تو خود خان نے سائڈ پہ کر دیا تھا کہ مجھے ملنے بھی نہ ہے اور میرا بیانیہ بھی نہ دے۔ تو جب بہنوں نے بریف کیا کہ خان نے کیا کہا کہ وٹ ایور، وہ الگ ایک بریفنگ ہوتی ہے، تینوں بہنیں سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں کہ بیانیہ کون سا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل بیانیہ جو دے رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون سا بیانیہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مودی کا بیانیہ۔ اچھا، تو بعد میں جب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور انہوں نے کہا میڈیا ٹاک کرنے لگی ہیں، میں نے جا کے میڈم علیمہ کو کہا، میں نے کہا میڈم اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم مانے ہے، انتظامیہ جیل مینول سب مانے ہیں، آپ یہاں پہ ٹاک نہ کریں، آپ نے خان کا بیانیہ دینا۔ آپ بیان کر چکے ہیں کہ پھر پنجوتا صاحب نے کہا کہ نہیں جی 5 اس پہ کر لیں، اور یہ سارا یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ چلتا رہا۔ آج اس میں کیا ہوا؟ پھر کیا ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی ہے؟ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہی ایشو ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ دے چکے تھے، اس ٹائم بڑے ہیپی تھے، بڑے خوش تھے، انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ہماری فتح ہے کہ ہمیں لسٹ بھی جاری کرنے کا موقع مل گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اور یہ لسٹیں بھی جاری ہوتی رہیں، لیکن بعد میں بہنوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اچھا، بہنوں کی ضد تھی، ملاقاتیں تو وہ جو دوسرے ہوئے، بہنوں کی نہیں ہوئی، بہنوں کی ہاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ جو حکم تھا وہ اس تو انڈرسٹینڈنگ تھی نا کہ ملاقات نہیں ہوگی، ملاقاتیں بہن ہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے انڈرٹیکنگ کی وہ کی خلاف ورزی کی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ اس وجہ سے کچے پڑے ہیں کہ بہنوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا، ہم نے تو میڈیا پہ ٹاک کرنی ہے، ہماری تو ملاقات بے سود ہو جاتی ہے اگر جب تک میڈیا پہ ٹاک نہ ہو۔ اور ابھی ریسنٹلی اندر کی بات ہے کہ سلمان راجہ صاحب جب اپنے چیمبر میں اسلام آباد میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے اپنا سر پکڑ لیتے ہیں اور پیٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اچھا، اپنا جہاں زیب عباسی صاحب، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی آج میٹنگ تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور میٹنگ بھی تھی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی۔ جی، اس میں جو ہے وہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان جی وہ بنانے کے لیے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بنانے کے لیے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 212(2) میں ترمیم کی جائے، آئینی ترمیم کر کے، اور یہ عدالت قائم کی جائے۔ جی، ہاں، یہ عدالت کیا کرے گی؟ اور جوڈیشل کمیشن کی اب کانفرنس پروسیڈنگ نہیں کیا نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی یہ ریکمنڈیشن۔ پھر دوسرا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا، اس پر بھی آتے ہیں۔ قیوم صاحب، یہ جو تجویز ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے، یہ ترمیم کی تجویز جو ہے وہ اس کی سینس جو اس اعلامیہ میں دی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو انٹرنیشنلی جو معاہدے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ایشوز ہیں، اس کے لیے تاکہ ایک انٹرنیشنل کورٹ ہو ہمارے پاس، جس میں اگر کسی فریق کا کوئی اعتراض ہے تو وہ اس پہ جو ہے وہ
آ سکتا ہے اور کیس تک پروسیڈ ہو سکے. تو لیکن اس معاملے کے اوپر ایک چیز جو میں نے جیسے ہی وہ یہ کیسے بنے گی یہ انٹرنیشنل کورٹ, اس میں اچھا کون اس کا ہوگا؟ میں کچھ اس اگر کا خاکہ ہے اس میں؟ جی اس کا آپ کہیں گے اگر تو میں اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. پھر اس میں تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قیام کے لیے آئین میں نئے آرٹیکل 212(a) کو شامل کرنے کی تجویز ہے. مجوزہ عدالت بین الاقوامی تجارتی تنازعات کے فوری اور مؤثر حل کے لیے قائم کی جائے گی. مجوزہ عدالت ثالثی ایوارڈز کے مؤثر نفاذ کو بھی مضبوط کرے گی. انٹرنیشنل کمرشل کورٹ تجارتی قوانین میں یکسانیت اور پیش گوئی کی صلاحیت کو فروغ دے گی. سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنے گی. بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بنانے میں معاون ہوگی. جتنا اعتماد کا علامت موجودہ عدالتی نظام ہے اتنا ہی ہوگا. نہیں کہہ رہے اس سے بھی زیادہ اس سے زیادہ ہوگا. جی. تو اب میرے ذہن میں قیوم صاحب فوری طور پہ یہ آیا کہ سنا تو یہ تھا جی کہ جو اگلی ترمیم ہے 28ویں ترمیم ہے وہ کہ ڈیلے ہوگی یا لیٹ ہوگی ہے, لیکن چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کہا نہیں جی جلدی کرو ترمیم. تو ایک ترمیم یہ ہوگی اور 3-4 ترمیمیں اگر ادھر سے کوئی اور آ گئی بیچ میں تو انٹرنیشنل کمرشل کورٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کیا انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر وہاں پہ جج اپوائنٹ ہوں گے؟ جی اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے جج چیف جسٹس پاکستان بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج کیا ہوا طیب بلوچ صاحب اس میں؟ سر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ہے جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور خصوصاً سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے اپوائنٹمنٹ کے معاملات تھے, اور پہلے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا ہوا, اور سندھ ہائی کورٹ میں 5 ویکینسیاں تھیں. 5 میں سے جو ہے وہ 3 کی جو ہے وہ منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے 40 میں سے. اب نام اتنے زیادہ تھے اور اس میں میرٹ پہ کون آ رہا ہے سی وی کے, تو فروغ نائک صاحب نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ میں نے اتنے زیادہ نام کیوں دیے ہیں. بقول فروغ نائک صاحب جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں تو متعدد ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, جنہوں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی, اور کچھ ایسے ہیں جو برسٹر ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے طور پہ بیسٹ سے بیسٹ نام دیے تاکہ جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کر سکے کہ اچھے ججز اپوائنٹ ہو سکے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 3 جن ناموں کی سفارش کی ہے. اس میں جو ہے فیاض یہ اپنا سریش کمار ہیں, ہم سیشن جج ہیں ہم, اور ہمایوں خان ہیں, اور شاہ نواز میمن کے ناموں کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر بھی غور کیا گیا. اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو سریش کمار ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ان کو نامینیٹ کیا تھا ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسرے ہوئے ہیں ہمایوں خان ہمایوں خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, یہ بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا تھا. شاہ نواز میمن تیسرا نام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو شاہ نواز میمن ہیں ایڈوکیٹ ڈاکٹر شاہ نواز میمن, بالکل یہ جو ہیں ڈاکٹر شاہ نواز میمن کو جو ہے وہ سینیٹر فاروق چنائک انہوں نے جو ہے نا ریکمینڈ کیا تھا. ہو گئے نا, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یعنی کہ. تو یہ ہے اصل میں یعنی کہ 2 چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن جو ہے اور ایک فاروق چنائک اور ایک فاروق چنائک صاحب. اور اس کے علاوہ سر سندھ ہائی کورٹ کے فیاض الحسن شاہ ایڈیشنل جج کے طور پہ کام کر رہے تھے, اس کو مستقل کرنے کی سفارش نہیں کی گئی, ڈراپ کر دیا گیا. یہ آپ بتائیں, خبر آپ کے پاس ہے؟ آپ بتائیں. نہیں میرے پاس نہیں ہے خبر, تو سب آپ کے پاس. اچھا خبر یہ ہے کہ ان کا نا کوئی پراپرٹی کا تنازع ہے. اچھا. اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس معاملے پہ کافی برہم تھے اور ان کے نزدیک یہ معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو کنفرم نہ کرنے کی سفارش کی. اس پہ جو ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہاں پر اس کے اوپر بحث ہوئی اور پھر اس کے بعد رائے جو ہے وہ آئی, اور اس میں جو نان جوڈیشل سائڈ کی رائے تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ان کا نہیں ہے, کوئی ہے ٹھیک ہے ایک پراپرٹی کا ایشو ہے, اس سے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ججز ہیں وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اور جو 9 کے قریب 9-8 سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور ایک ووٹ سے, اور اس میں جو ہے وہ جو جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھے اور نان جوڈیشل ممبرز جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ تھے. تو اس طرح سے یہ
فیض الحسن شاہ صاحب جو ہیں یہ ایک ووٹ کی وجہ سے یہ مستقل جج نہیں بن سکے اور ان کو فارغ کر دیا گیا، جبکہ جو دوسرے شاہانی صاحب ہیں خالد مستقل تو وہ بھی شاہانی نہیں ہوئے، مستقل وہ بھی نہیں ہوئے، اور ان کی جو مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی، تو یہ بات تھی. صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری ہوئی ہے. شاہ ارجمند، شاہ رخ ارجمند ہیں، ایاز شوکت ہیں اور عمر مجید ملک کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور شاہ رخ ارجمند عمیر مجید میرا خیال عمیر مجید ملک ملک ہے، ہاں، ان کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شاہ رخ ارجمند کے بارے میں تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. شاہ رخ ارجمند تو وہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج توشہ خانہ کا فیصلہ. ہاں، اب یہ تنقید ہوگی کہ جناب دیکھیں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ دیا ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر دیا گیا اس کی وجہ سے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کیا جج ہے، اس نے فیصلے دینے ہیں. صحیح بات ہے. اور کیا اس وجہ سے ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ سینئر ججز کے اندر سے ہیں؟ اور میں چیف جسٹس نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا نا. جی. اور ایاز شوکت جو ہیں وہ ایڈیشنل کیا ایڈوکیٹ جنرل تھے، اور پھر آج کل وہ کون سی اتھارٹی کے چیئرمین تھے؟ سوشل میڈیا اتھارٹی، سوشل میڈیا اتھارٹی کے اوپر. تو میں وہ پوسٹ خالی ہوگی، میں اپلائی کر دوں گا سوشل میڈیا. آپ کو جانا چاہیے ویسے اب اس پوسٹ پہ. اچھا، کیونکہ جرنلسٹ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے سوشل میڈیا بھی، اور سوشل میڈیا ڈالے بھی ہوئے ہیں کچھ جرنلسٹ. ہاں وہ ہے بورڈ شوٹ کے نام ہوتا ہے. اچھا، تو وہ تو خالی ہو جائے گی اور پھر یہ ہو جائے گا، لیکن اس کی جگہ ایک اور چلیں. اچھا، میں سندھ کے اوپر یہ ضرور بات کروں گا کہ جو سریش کمار ہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج، ہاں، ان کے حوالے سے کافی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ بہت اچھا ایڈیشن ہے اعلیٰ عدلیہ میں، اور اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ نام تینوں ججز کے حوالے سے بڑی تعریف کی جا رہی ہے کہ تینوں بڑے باکمال قسم کی اور شخصیات. بالخصوص ان کے بارے میں. ہاں، یہ اور پھر دوسرا ہی مائنورٹی سے بھی ہے، ہندو ہیں نا، ہندو. ہاں، تو یہ ہے جی. خاتون نہیں ہے یہ ابھی تک، لیکن 2 تو بھی ڈراپ کیے ہیں ان میں سے شاید. ہاں، ایک مرتبہ پھر خاتون جج کوئی نہیں کافی عرصے سے آئی ہے نا، یہ بات صرف ٹرانسفر ہوئی ہیں جیسے سمن رفت. ہاں، آئی نہیں ہے. تو بہرحال وہ دیکھنا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو بھی کہ جب آپ صنفی امتیاز ایک وہ خاتون جج سپریم کورٹ میں وہ ہماری تھی ایک خبر کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی، ہاں، کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایز اے جج لایا. میرا خیال ابھی تک تو نہیں ہے کوئی ایسی بات. نہیں، وہ جب مسرت ہلالی صاحب اگست کے مہینے میں ریٹائر ہوں گے، ہاں، ان کی پھر جگہ پہ ہو سکتا ہے. چلیں دیکھیں، وہ تو جب ہوگا سو ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جی، کیا ہو گیا ان کو آپ کے خیال میں؟ یہ کہاں تک پہنچی بات؟ یہ تو بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ مولانا صاحب کو تو چنگم مل گئی ہے، وہ اب کھینچتے چلے جا رہے ہیں اسے. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. تو ابھی بات تو نکل گئی ہے اور بہت دور تک جانی ہے. مولانا صاحب فارم میں آ چکے ہیں، اور لیکن کچھ چیزیں ہیں. مولانا صاحب ایک سیاسی مدبر ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ کراؤڈ سب کچھ ہے. مطلب ہے مولانا صاحب کا اگر کمپیریزن کریں پی ٹی آئی ویسے یا ان سے، تو وہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ وہ بنتا ہے. لیکن اصل وجہ ہے کہ مولانا صاحب کہیں کہیں حقائق بھی مسخ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے اب کل دیکھیں، ایک تو وہ پرانی باتیں اٹھا کے کارگل وار اور وہ سارا کچھ، وہ چیزیں ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں. کارگل وار کے بعد جو ہے جنرل پرویز مشرف کو سب سے بڑا کندھا کس نے فراہم کیا؟ مولانا صاحب نے ان کو باوردی صدر بنوایا تھا، ہمیں پتہ ہے. اور اس ٹائم عمران خان اور مولانا صاحب سیم ایک ہی پیج پہ تھے، اور بڑے وہ چیزیں تھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو اپنی غلطیاں بھی مانیں. مولانا صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ابھی ایک مولانا صاحب نے ایک اور بال پھینکی ہے. اب مولانا صاحب کے بقول کہ وہ کہتے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آفر دی گئی کہ آپ کے پی کے حکومت سنبھالیں، ہم یہ حکومت گروانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کا جو حکومت ہے، آپ اپنا حکومت بنائیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ یا باقی جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی. تو مولانا صاحب نے کہا میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں مانگے تانگے کی حکومت نہیں بنتا، یا میں اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا جس کی ڈوریں یا باغیں میرے ہاتھ میں نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہوں. لیکن اب اس کو تھوڑا فیکچول صدیقی صاحب دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب نے تو یہ کہہ دیا، اس کے ورکر بھی اور سب ہلا مچا رہے ہیں. فیکچول اگر آپ آئیں، جب علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا اور سہیل افریدی کا انتخاب ہونے لگا تھا اور چیزیں تھیں، تو اس انتخاب کو چیلنج کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اب اگر آپ کے پی کے اسمبلی کو اٹھائیں تو مولانا فضل الرحمان کے برابر ہی آلموسٹ نون لیگ کی اسٹرینتھ بنتی ہے، یا تقریباً برابر ہے، یا ایک سیٹ کا اوپر نیچے کا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو نون لیگ تو اسٹیک ہولڈر تھی، وفاق میں بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ بھی بنا سکتی تھی. اچھا، نون لیگ کی بھی ایک کوشش ہوتی کہ میں پیپلز پارٹی کو ملا لوں، مولانا صاحب کو ملا لوں. کہاں دیکھیں نا آپ، وہ جب
سہیل آفریدی کو ووٹ ملے ہیں تو وہ 90 کے 90 ووٹ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب کو ملے ہیں. تو وہاں تو کسی کا نہیں ہونا تھا, دال تو گل نہیں تھی, پی ٹی آئی تو وہاں متحد ہے. دیکھیں اس متحد ہے. دیکھیں اس میں اگر ورک ہوتا نا چیزیں ہو جاتی. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں نا کہ کتنے آزاد ہیں. اچھا وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اور یہ بھی جو پی ٹی آئی آزاد ممبران جو ہیں. اچھا دیکھیں اس میں کسی نے کوشش ہی نہیں کی نا. میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہ جو سسٹم چل رہا تھا پی ٹی آئی کی اگر حکومت تھی تو پی ٹی آئی نے ہی اپنی حکومت بنائی, اور اس کے خلاف اس کی حکومت سازی کے خلاف کسی نے اٹیمپٹ نہیں کی. جس نے اٹیمپٹ کی ہے یا جس کی خواہش تھی وہ ہمیں مولانا صاحب نظر آتے ہیں, جے یو آئی آتی ہے, کیونکہ جے یو آئی نے ان کے انتخابات کو پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا, سپریم کورٹ تک بھی ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے اور ہم یہ حکومت نہ بننے دیں, اپنی حکومت بنائیں. انہوں نے الیکشن کو بھی ایک قسم سوالیہ نشان اٹھایا تھا. چیزیں ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اگلا اجلاس کب ہو رہا ہے؟ اگلا اجلاس قیوم صاحب کل ہے. کل ہے. کل کیا ہونا اور کل کے اجلاس میں 10 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, اس کے لیے کوئی 24 کے قریب نام ہے, ان کے اوپر غور ہوگا. اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ججز جو ہیں ان کے ناموں کے اوپر غور ہوگا. یاد ہے جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا پچھلے ہفتے, جب یہ جوڈیشل کمیشن کی یہ لسٹ ہمارے سامنے تھی کون کس کا ریکمینڈ ہے, تو میں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا کہ جو نامنیز چیف جسٹس کے ہوں گے وہ شاید پرویل کر جائیں. جی تو سندھ میں تو ایسے ہی ہوا, جی, اور یہاں اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے تقریباً. اب دیکھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے, یا بلوچستان ہائی کورٹ میں. اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر 3, ہاں وہاں پہ بھی ہونے ہیں. جی 5 کی ہے لیکن 3 ہوں گے میرا خیال ہے. آج چلیں شاید زیادہ ہو جائیں, ہمیں کیا پتہ بھائی. کے پی کے بھی ہے آج وہاں پہ وہ مستقل کرنے کے حوالے سے مستقل کا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں اسامیاں ہیں لیکن ابھی اس طرح سے اجلاس نہیں آیا پشاور ہائی کورٹ کے لیے. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی, اور اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. شرائط دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے